السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے گھریلو تشدد، جسے ڈومیسٹک وائلنس بھی کہا جاتا ہے۔ تشدد کی بے شمار اقسام ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں صرف جسمانی تشدد کو ہی ظلم مانا جاتا ہے، جبکہ میرے نزدیک ذہنی طور پر کسی کو پریشان کرنا اور نفسیاتی دباؤ ڈالنا سب سے بڑی تشدد کی قسم ہے۔ ملک بھر میں گھروں میں نفسیاتی دباؤ کے ذریعے تشدد اور گالم گلوچ عام ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر طبقے میں تشدد کی مختلف قسم رائج ہیں۔ جیسے نچلے طبقے میں جہاں ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور خواتین کی گھروں میں مار پیٹ بھی ہوتی ہے اور شوہر اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ سفید پوش طبقے میں، جو کہ عمرہ کی فہرست میں نہیں آتے مگر غریب بھی نہیں ہوتے، وہاں جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ عورتوں پر ذہنی تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور عورتیں ماں باپ کی عزت اور گھر والوں کے تانوں کے خوف سے چپ چاپ سب برداشت کرتی رہتی ہیں۔ تیسری قسم ان عمرہ کی ہے، جیسے ایلیٹ کلاس بھی کہا جاتا ہے، جہاں عموماً ہاتھ اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر ذہنی طور پر عورت کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ اکثر اوقات خواتین خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہیں۔ خاندانی جھگڑوں میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اگر بیوی رشتہ داروں سے شوہر کے تشدد کی شکایت بھی کرے تو اسے صبر اور زبان بندی کا لمبا درس دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا ثابت کرتا ہے کہ آدمی ذہنی طور پر بیمار ہے، اور ایسے نفسیاتی طور پر بیمار لوگ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ گھریلو تشدد کے معاملات میں پولیس سخت دخل اندازی نہیں کرتی۔ ہاں، اگر کسی عورت پر اس کے سسرال والے یا خاندان والے یا پھر اس کے شوہر کا جسمانی تشدد کرے ہو اور چوٹیں شدید نوعیت کی ہوں، تو اس عورت کو فوری طور پر فوجداری مقدمہ درج کروا لینا چاہیے۔ اندراج مقدمہ کے لیے تعزیرات پاکستان میں شامل جسمانی ضرب سے متعلق جرائم دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ اول تو شدید چوٹوں سے متعلق جرائم ہیں۔ ان کے متعلق پولیس مقدمے کا اندراج کر کے فوری تفتیش کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ان کو قانون کی زبان میں قابل دست اندازی پولیس کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے معمولی نوعیت کی ضربیں یا جرائم سے متعلق حصہ ہے۔ اس میں پولیس ان کا اندراج کر سکتی ہے، لیکن تفتیش کے لیے یا ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کو علاقہ مجسٹریٹ سے تحریری اجازت نامہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کو ناقابل دست اندازی پولیس جرائم بھی کہا جاتا ہے۔ عالی عدالت کے جج کے پاس بھی مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں۔ اگر جرم تعزیرات پاکستان کی انہی دفعات سے متعلق ہو جن کے بارے میں عالی عدالت کے جج کو استغاثہ سننے کا اختیار ہے، تو عالی عدالت میں بھی استغاثہ دائر کیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ کہ خاوند نے بیوی پر تشدد کیا ہو۔ اگر بیوی تھانے میں جا کر شکایت کرے اور پولیس مقدمہ درج نہ کرے تو بیوی سیشن جج کو بحیثیت جسٹس آف پیس درخواست دے سکتی ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 25 کے تحت تمام سیشن جج اور ان کی نامزدگی پر ایڈیشنل سیشن جج اپنے عہدے کی بنا پر جسٹس آف پیس ہیں۔ اس کے علاوہ علاقہ مجسٹریٹ کو بھی درخواست دی جا سکتی ہے کہ وہ پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ متاثرہ خاتون کو ضلع ناظم کو بھی درخواست دے سکتی ہے۔ ضلع کے ناظم کو بھی مخصوص حالات میں پولیس کو FIR کے اندراج کا حکم دینے کا اختیار حاصل ہے۔ ضلعی پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں ریٹ بھی داخل کی جا سکتی ہے کہ عدالت عالیہ پولیس کو قانون کے مطابق مقدمہ درج کرنے کا حکم دے۔ وزارت امور کی جانب سے خواتین کے لیے ایک غیر رسمی مطالعے کے مطابق پاکستان میں کم سے کم 80% خواتین تشدد کا شکار ہیں۔ شعبہ خواتین وومن ڈویژن کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مار پیٹ کی شکار خواتین کے بیویوں کے مصنفین کے مطابق تمام صوبوں میں زیادہ تر خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نوعیت، شدت اور وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ گھریلو تشدد ایک ایسا موضوع ہے جس پر خواتین بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور اگر کوئی ہمت کر کے آواز اٹھائے تو اس کو لوگوں کے سرد رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو دبا کے رکھنے والے ہی مرد کو اصل مرد تصور کیا جاتا ہے، اور جو عورتوں پر نرمی رکھے اسے بزدل اور زن مرید کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مسلم قانون کے تحت شادی شدہ عورت جسمانی، ذہنی یا نفسیاتی تشدد کی صورت میں مسلم شادیوں کے تنسیخ کے قانون 1939 کی تحت عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی عورت کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو بھی
اسے اختیار ہوتا ہے کہ ذہنی اذیت اس کو تصور کرتے ہوئے عورت اس بنا پر تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔ ظلم کرنے والے سے زیادہ بڑا گناہ گار ظلم برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے گھریلو تشدد جیسے کبھی جرائم کی روک تھام بے حد ضروری ہے، اور اس سمر میں خواتین کو ہی اقدام کرنے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔